رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو اس وقت ہم نے موضوع بنایا ہوا ہے، اور آپ کی ذات اقدس سے متعلقہ جتنی باتیں، جتنی آیات اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہیں، ان میں سے وہ آیات کہ جو آپ کے فضائل و کمالات پر مشتمل ہیں، یا آپ کے دشمنوں نے آپ کے بارے میں کوئی سازشیں کیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بے نقاب کر کے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا دفاع فرمایا، ان کی مذمت فرمائی، اور ایسی آیات جو حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بارگاہ رسالت کے آداب پر مشتمل ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ ابھی جو آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ سورہ فتح کی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک بشارت عطا فرمائی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ فتح عطا فرمائی آپ کے لیے، ایک بہت ہی واضح فتح، روشن فتح آپ کو عطا فرما دی۔ حالانکہ یہ ابھی ہوا نہیں تھا، یہ اصل میں فتح مکہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ابھی فتح مکہ ہوا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی پہلے سے ہی اس کی خبر ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ صلح حدیبیہ کر کے جب واپس آ رہے تھے، تب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی اور آپ نے صحابہ کرام کو بتائی، تو اس سے ان کے اندر بہت ہی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اور اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اور دیگر صحابہ کرام مکہ المکرمہ گئے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے باقاعدہ عمرہ کیا ہے، پھر حلق کروایا، قصر کروایا، اور کعبۃ اللہ کی چابیاں، کنجیاں وغیرہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ مبارکہ میں آئیں۔ جب آپ نے خواب صحابہ کرام کو بتایا تو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اس میں واضح اشارہ کعبۃ اللہ تک پہنچنے کا اور مکہ المکرمہ میں دخول، اور پھر اس پہ گویا کہ ایک طریقے سے تصرف کا اشارہ کیا گیا تھا۔ حالانکہ ہجرت فرما جانے کے بعد پھر مسلمانوں کا مکہ المکرمہ داخل ہونا آزادانہ طور پہ بہت ہی مشکل تھا۔ اب وہ صحابہ کرام جو عرصہ دراز سے مکہ المکرمہ سے بچھڑے ہوئے تھے، اور وہاں پہ آبائی گاؤں، آبائی گھر تھے، باغات تھے، دیگر رشتہ دار بھی تھے، تو وہ ایک ہوتا ہے کہ جب طویل عرصے بعد انسان اپنے وطن کی طرف لوٹتا ہے، پرانے مقامات کی طرف لوٹتا ہے، تو ایک عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہی کیفیت پھر صحابہ کرام پر طاری ہوئی، بڑی خوشی محسوس ہوئی، خوشیاں منائی گئیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کا خواب وحی الہی کی ایک صورت ہوتا ہے۔ اور خود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کی تعبیر فتح کی طرف اشارہ کر کے بیان فرمائیں کہ یہ فتح کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں مکہ پہ فتح نصیب کی جائے گی، تو اس سے اور زیادہ صحابہ کرام کا یقین پختہ ہو گیا۔ چنانچہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی القعدہ سن 6 ہجری کو آپ روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے۔ عمرے کی غرض سے گئے، کوئی جنگ وغیرہ کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے تلواریں وغیرہ بھی ساتھ نہیں لیں۔ احرام سرکار ذوالحلیفہ کے مقام پر آئے، کیونکہ مدینہ منورہ سے جب مکہ المکرمہ جاتے ہیں تو درمیان میں میقات آتی ہے ذوالحلیفہ، جس کو ابیار علی بھی کہتے ہیں۔ تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اور آپ نے وہاں پہ غسل وغیرہ فرمایا اور عمرے کا احرام پہنا، دیگر صحابہ کرام نے بھی پہنا، اور پھر آپ روانہ ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے قریب پہنچے، جہاں پہ حدیبیہ کا مقام تھا، تو کفار کو اطلاع مل گئی تھی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر روک دیں گے اور ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو آپس میں مشاورت انہوں نے کی، بعض نے کہا کہ مقابلہ ہونا چاہیے، بعض نے کچھ رائے دی۔ آخر یہ طے پایا کہ ایک بہت بڑے ان کے طائف کے ایک سردار تھے، عروہ بن مسعود ثقفی، یہ طائف کے بہت بڑے سردار بھی تھے اور بڑے مالدار شخص تھے۔ ان کو کہا کہ آپ جا کر ذرا دیکھیں وہاں کے احوال وغیرہ اور ہمیں آ کے بتائیں، تاکہ ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔
اب یہ بخاری و مسلم وغیرہ کی روایات، مختلف سیاہ ستہ کی روایات کا ایک مجموعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو مفسرین نے لکھا ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی یہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں ایمان لائے تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو یہ آئے اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب آپ وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام علیہم رضوان وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ جیسے آپ کا پانی گرنے لگتا وہ ہاتھوں پہ لیتے اور اس کو مسح کر لیا کرتے تھے۔ اگر آپ کے جسم مبارکہ سے کوئی بال جدا ہوتا تو صحابہ کرام اس کو زمین پہ نہ گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر لیتے اور بڑی ہی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تو صحابہ کرام ایسے خاموش ہو جاتے کہ ذرہ برابر کوئی آواز کہیں سے بھی نہ نکلتی اور بڑی سکوت کے ساتھ آپ کا کلام سماعت کیا کرتے تھے۔ اب اس نے جا کے یہ تمام باتیں ان کو بتائیں اور کہا کہ یہ یاد رکھو کہ میں کیسر و قصرہ کے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن جیسے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو ان کی تعظیم اور توقیر کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے کسی کو ایسی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اگر تم ان سے لڑو گے تو مجھے خوف یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھی اس پہ اپنا پسینہ نہیں بلکہ خون بہا دیں گے۔ تو اس سے کفار کے دل میں خوف بیٹھ گیا، اور عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ بھئی میں تمہارا ساتھ، اگر تم کوئی غلط کام کرو گے تو اس میں ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ تو ان کفار قریش نے یہ طے کیا کہ اس سال تو ہم ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، یہ نیکسٹ ایئر آ جائیں تو پھر کرنے دیں گے۔ لیکن عروہ بن مسعود ثقفی نے جب یہ منظر دیکھ لیا تو ان کے دل میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر چکی تھی، اور یہ طائف وہاں سے چلے گئے کہ میں تمہارے کسی کام میں، اس معاملے میں شریک نہیں ہوتا ہوں، اور پھر انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کفار نے پیغام پہنچایا کہ آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے بھیجا، آپ تشریف لے گئے، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے بھی چونکہ کافی مالدار صحابی تھے اور آپ کی بڑی لوگ تعظیم کیا کرتے تھے، اس لیے سرکار نے خاص طور پہ ان کو بھیجا۔ آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے آفر کی کہ اب آپ آئیں اور طواف کر لیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں، تو آپ نے منع کیا۔ جب کسی نے یہ بات مشہور کر دی، شیطان نے بات اڑا دی کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ بات معروف ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا، اور پھر آپ نے اس بات پر بیعت لی کہ سب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص لیں گے اور کفار سے بدلہ لیں گے اور وفاداری کریں گے، اور کوئی یہاں سے جائے گا نہیں۔ سب نے اس پر آپ کے دست مبارکہ پر بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ لیکن بعد میں منکشف ہوا کہ ایسا نہیں تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ صلح حدیبیہ ہوئی اور باقاعدہ معاہدہ ہوا۔ پھر اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اگلے سال پھر آپ تشریف لے کر گئے، اور وہاں جو پھر ایک روب و دبدبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا قائم فرمایا، وہ فتح مکہ کی ایک بنیاد بن گیا۔ تو یہ اس فتح کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو فتح دی ہے، ایک روشن فتح۔ تو ابھی صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے ہیں، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو گویا کہ بشارت دے دی گئی کہ بس اب آپ کا مکہ المکرمہ میں ان قریب اگلے سال تو عمرے کے لیے جانا ہوگا، اور اس کے بعد ایک فاتح کی حیثیت سے آپ کا مکے میں دخول ہوگا، اور اس کے بعد پھر اسلام کا غلبہ مکے میں بھی ہو جائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے اس میں کہ غیبی خبر آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک پہنچائی، کیونکہ غیب کی خبر، غیب یقینی سی بات ہے کہ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیبی خبریں دیتا ہے، اور ہر نبی یاد رکھیں دنیا میں آتا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو جو علوم غیبیہ حاصل ہوئے ہیں ان کو لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کہ وہ تمام غیوب سے زیادہ غیب ہے،
ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، اس کی کوئی آواز وغیرہ ہم نے مطلب اللہ تعالیٰ جسمانی سے پاک ہے، اس کا کلام آواز سے پاک ہے، لیکن اس کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ایک اللہ ہے، اس کو مانو، تو ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بھی ذکر کی ہے۔ شروع میں دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقین جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس لیے نبی تو آتا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ وہ غیبی امور بیان کرے جس کو ہم نے دیکھا نہیں، اور کہتا اب اس پر ایمان لاؤ، اس پہ یقین لاؤ کرو، تو پھر ہم یقین کرتے ہیں۔ جو اس یقین کا ثبوت دیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو اس میں تذبذب کے عالم میں رہتا ہے، شک میں رہتا ہے یا انکار کر دیتا ہے، وہ تباہ و برباد اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی غیب کی خبر دینا یہ آپ کے نبوت کی دلیل بھی ہے، اور اس کو آپ کا کمال بھی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جب نبی پوشیدہ امور کی خبر دیتا ہے تو عام شخص کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا سے آپ نے ایک غیبی خبر ہمیں عطا فرمائی تھی، صحابہ کرام کو عطا فرمائی تھی۔ آگے جو آیت ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہترین فضیلت و کمال کا پہلو لیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک، پہلے تو وہ آیت پہلے والی ملا لیتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی، ایک بہت ہی روشن فتح، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، تاکہ بخش دے آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی، ما تقدمہ، جو پہلے ہو چکا، من ذنبک، اب اس کا لفظی ترجمہ تو ہے جو پہلے ہو چکے یعنی آپ کے گناہ، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اتفاق علماء اسلام بشمول دیگر انبیاء علیہ السلام کی بھی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ سے پاک و صاف ہیں، اور آپ معصوم عن الخطا ہیں۔ معصوم اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے گناہ پیدا ہونے نہیں دیتا ہے، یہ ان کی بڑی فضیلت اور کمال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لفظ ذنب استعمال ہوگا، جس کا لفظی ترجمہ گناہ ہوتا ہے، تو پھر اس میں مختلف تعویلات کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال و افعال ہیں جو آپ نے تعلیم امت کے لیے چھوڑ دیے تھے، یعنی وہ فضیلت والے اعمال ہیں جو آپ نے تعلیم امت کے لیے ترک کر دیے تھے، جیسے کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا۔ تو یہ سرکار نے اس پہ جب حد درجہ ایک سختی فرمائی مسواک کے مسئلے میں، اس کے باوجود آپ نے خود کئی دفعہ مسواک کو ترک کیا۔ تو یہ ترک مسواک جو تھا یہ ایک فضیلت کا ترک تھا، کئی نمازوں میں آپ نے مسواک نہیں فرمائی، تو یہ اگرچہ گناہ نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لیا کرتے تھے۔ اسی لیے مسلم کی روایت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ میں خود بھی دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اب آپ معصوم ہیں، آپ سے کون سے گناہ ہوئے ہیں کہ آپ 70 مرتبہ توبہ کرتے ہیں؟ 70 کا مطلب 70 ہنسا نہیں ہے، بعض نے کہا بکثرت توبہ کرتا ہوں۔ تو اگر بکثرت توبہ بھی ہو تو معلوم یہ ہوا کہ وہ کسی گناہ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ وہ کام کہ جو مستحب تھے، جو افضل تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سستی کی وجہ سے بھی نہیں، معاذ اللہ، تعلیم امت کے لیے، کیونکہ اگر سرکار لگاتار ان کو کرتے تو وہ چیزیں ان پر واجب ہو جاتی، تو سرکار بعض اوقات ایسی چیزوں کو ترک کر کے یہ ثابت فرماتے تھے کہ یہ تم پہ واجب نہیں ہے، اگر واجب ہوتی ہیں تو میں لگاتار کرتا رہتا۔ تو اس لیے تعلیم امت کے لیے، امت کو مسئلہ سکھانے کے لیے آپ نے بہت سی فضیلتوں کو ترک کیا۔ اس ترک فضیلت پر بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے، حالانکہ اس میں کوئی گناہ کا پہلو تو نہیں ہے۔ تو یہ جو فضیلت والے امور کا ترک ہے اس کو خلاف اولا کہتے ہیں، کہ یہ خلاف اولا عمل کیا، اور خلاف اولا عمل گناہ نہیں ہوتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہاں پر مراد ہیں وہ خلاف اولا کام جو تعلیم امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کیے تھے ان پر عامل ہوئے تھے۔ ایسے ہی بعض نے کہا کہ بعض ایسی ہوتا ہے بس اوقات توجہ نہیں رہتی ہے کسی چیز کی طرف، اور جیسے مثال کے طور پہ سجدہ سہو، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سہو فرمایا تو آپ نے اس پہ بلکہ یہ بیان بھی فرمایا کہ تم لوگ طہارت کامل کیا کرو، کہ جب کوئی طہارت ناقص کر کے آتا ہے تو اس سے امام کو اشتباہ لگتا ہے۔ تو اس قسم کے جو امور تھے ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار فرمایا، بعض نے ایسا لکھا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہاں پہ لفظ ذنب بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لیکن یہاں مراد ہے آپ کی امت کے گناہ، یعنی اللہ تعالیٰ گویا کہ بیان فرما رہا ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے وسیلے سے، آپ کے صدقے میں آپ کی امت کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیں گے، یعنی میدان محشر میں، چاہے وہ قبر میں بخش دیے جائیں موت کے وقت، چاہے میدان محشر میں حساب کتاب کے وقت، اور چاہے تو جہنم میں بعض اوقات لوگ داخل ہوں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، فرشتوں کی سفارش یا اللہ تعالیٰ کے محض اللہ کے فضل و کرم سے وہ باہر نکل آئیں گے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ان کے گناہوں کی بخشش ہوگی تبھی تو باہر آئیں گے، پھر وہ جب داخل جنت ہوں گے۔ اور یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آپ کے امتی ہونے کی وجہ سے ان کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے، ورنہ ہم میں کون سا ایسا کوئی کمال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ مراد اللہ تعالیٰ کی کہ آپ کے ذریعے آپ کی امت کے تمام پچھلے اور اگلے جو پہلے انہوں نے کیے اور جو وہ بعد میں کر رہے ہیں، آپ کے بعد آئیں گے وہ کریں گے، ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں پر ذنب کا ترجمہ گناہ نہ کیا جائے کہ عام لوگوں کے ذہن میں اس طرح تصور آئے گا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گناہ ہوئے، بلکہ یہاں یہی کہا جائے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے وہ تمام معاملات درگزر فرما دیے ہیں جن کو آپ گناہ سمجھتے ہیں یا جو خلاف اولا امور تھے، یا پھر یہ ترجمہ کیا جائے کہ آپ کے ذریعے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، یہ اس نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت اور کمال کا پہلو ہے، آپ کے گناہ بخشے جائیں، مطلب وہ خلاف اولا کام، پھر بھی کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے درگزر فرمایا اور کسی معاملے میں گریف کا پہلو ہے ہی نہیں، اور امت کے گناہ آپ کے وسیلے سے بخشے جائیں، یہ بھی آپ کے لیے فضیلت و کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا